السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ماہ محرم کے سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں۔ تو محرم سے متعلق کچھ لوگ واٹس ایپ پر سوالات بھی بھیج رہے تھے کہ محرم میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، کب رکھنا چاہیے، کتنے رکھنا چاہیے، محرم میں کیا عبادت کرنا چاہیے، یہ نیا سال ہے تو اس میں کون سی چیز کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے بہت ساری باتیں آئی تو ذہن میں اللہ نے بات ڈالی کہ کیوں نہ محرم کے عنوان ہی سے آج کچھ گفتگو ہو جائے۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایسی باتیں آج رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے بہت فائدہ ہوگا، اور بہت ہی اہم اور ضروری باتیں محرم کے عنوان سے، تقریباً اکثر باتیں محرم کے عنوان سے ساری باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوم عاشوراء محرم کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں۔ عشر عربی زبان میں عشر کے معنی 10 کے آتے ہیں۔ عاشوراء یعنی 10ویں کا دن، یعنی محرم کی 10 تاریخ کا دن۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کے زمانے میں قریش مکہ کے نزدیک عاشوراء کا دن بڑا محترم دن تھا۔ اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا۔ کعبۃ اللہ کے اوپر نیا جو ریشم کا کپڑا ڈالا جاتا تھا اس زمانے میں اسی دن ڈالا جاتا تھا، اور قریش اس دن روزہ بھی رکھتے تھے۔ گمان یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ روایات اس کے بارے میں ان تک پہنچی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ قریش ملت ابراہیم کی نسبت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی نسبت سے جو اچھے کام کرتے تھے ان کاموں میں آپ بھی ان سے اتفاق کرتے، ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ اسی بنا پر حج میں بھی آپ شریک ہوتے تھے، ملت ابراہیمی کی سنت ہے، لیکن دوسروں کا اس کا حکم نہیں دیتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے اور یہاں یہود کو بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا، اور ان کی یہ روایت پہنچی کہ یہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات فرمائی۔ مدینے کے لوگ کیوں روزہ رکھتے تھے بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادگار کے لیے۔ کیا یادگار؟ کہ عاشوراء کے دن ان کو ایک خاص چیز ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا سے آزاد کرایا تھا۔ پوری بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئی تھی، پورا لشکر، اور فرعون کا لشکر دریا میں ڈوب گیا تھا۔ وہ عاشورے کا دن تھا 10 محرم، اس کی یاد میں وہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کا زیادہ اہتمام فرمایا، اور مسلمانوں کو بھی عمومی حکم دیا کہ وہ بھی اس دن روزہ رکھا کریں، کہ بھئی یہ لوگ جب کر رہے ہیں تو ہم تو بدرجہ اولا رکھیں گے۔ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے اس کا ایسا تاکیدی حکم دیا جیسا فرض اور واجب کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ اور ربیع بنت معوذ بن عفراء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس کی ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کے دن روزہ رکھ لیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ نہ کھایا ہو نہ پیا ہو وہ کیا کر لیں؟ وہ روزہ رکھ لیں، یعنی نہ کھائیں، آج روزہ سمجھ لیں، آج کا روزہ رکھ لیں۔ جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہو وہ بھی دن کے باقی حصے میں کچھ نہ کھائیں بلکہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ بعد میں جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یعنی یوں سمجھ لیجئے نا کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں تھے مسلمانوں پر عاشوراء کے روزے فرض تھے، ایمان والوں پر تب تک عاشوراء کے روزے کیا تھے؟ فرض تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اب عاشورے کی فرضیت کیا کر دی گئی؟ ہاں بھائی اب عاشورے کا روزہ فرض نہیں، اب تو صرف رمضان فرض ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ عاشوراء کتنا اہم روزہ ہے، اور اس کی حیثیت ایک نفل روزے کی رہ گئی جیسے کہ بخاری شریف میں ہے، لیکن اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا کہ آپ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں میں سب سے زیادہ اسی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ آگے کی حدیث آ رہی ہے۔
تو کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی نفل روزوں میں سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ جو روزہ رکھتے تھے، بالکل نہیں چھوڑنا، مطلب بالکل پابندی، وہ محرم کی 10ویں کا روزہ رکھتے تھے آپ۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بشان اور عظمت کا حامل دن ہے، تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔